تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ الحمدللہ رب العالمین کے بعد دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے۔ یہ بھی در حقیقت رب العالمین کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں پر مشتمل ہے، جس کے معنی ہے کہ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ان دونوں صفتوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، اسے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ ایک تو یہ کہ جب یہ کہا تھا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اتنی بات بھی کافی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی تعریفوں کا مستحق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ ادب بھی سکھایا اور ایک طرح سے تعلیم بھی دی، اور ہماری سمجھ کو متوجہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی تمام تعریفیں ہیں اس کی کیا اہم صفات ہیں۔ ان میں سے ایک صفت رب العالمین بیان کی، جس کی کچھ تفصیل پہلے عرض ہو چکی ہے، اور دوسری صفت الرحمن اور تیسری صفت الرحیم بیان کرو۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ایک دعویٰ تھا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ذات، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز حقیقی تعریف کی مستحق نہیں۔ اگر حقیقی تعریف کی مستحق ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ ایک دعویٰ تھا۔ آگے رب العالمین میں بھی اس کی ایک دلیل بیان کی گئی ہے کہ تمام تعریفیں اسی کی طرف کیوں لوٹتی ہیں، اس واسطے کہ وہ سارے عالموں کا، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کو پالنے والا ہے، اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دنیا میں جب کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو حقیقت میں اس کے پالنے والے کی، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو ایک دلیل تو اس دعوے کی ہوئی رب العالمین، اور دوسری دلیل یہ الرحمن الرحیم بھی، کہ وہ ذات کے جو رحمت والی ہے، جس کی رحمت عام بھی ہے، جس کے لیے الرحمن فرمایا گیا، اور جس کی رحمت تام بھی ہے یعنی مکمل بھی ہے، جس کے لیے الرحیم فرمایا گیا۔ تو در حقیقت قابل تعریف تو وہی ذات ہونی چاہیے جو اتنی زبردست رحمت کی مالک ہو کہ اس کی رحمت سب پر وسیع بھی ہو، اور جس پر ہو وہ بہت عمق کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ اور مکمل طور سے ہو۔ تو یہ ایک طرح سے دوسری دلیل ہے اس دعوے کی کہ الحمدللہ۔ دوسرا پہلو اس دوسری آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی دوسری صفات کے بجائے جو صفتیں نقل فرمائی ہیں وہ ہیں الرحمن اور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، بلکہ باری تعالیٰ کے جو 99 اسماء حسنہ کہلاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی باری تعالیٰ کی صفت پر مشتمل ہے۔ وہ صرف رحمان اور رحیم ہی نہیں ہے، رزاق بھی ہے، ذو القوہ بھی ہے، متین بھی ہے، مجید بھی ہے، وہ حمید بھی ہے، وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ سریع الحساب بھی ہے، وہ منتقم بھی ہے، وہ قاہر بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔
لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو در حقیقت پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دوسری صفات کے بجائے الرحمن الرحیم دو صفتوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں کا تعلق رحمت ہے۔ اس میں ایک تو یہ نقطہ ہے کہ یہ الحمدللہ کی دلیل ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے۔ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں تو بہت سی صفات ہیں، لیکن ہم بندوں کے لیے باری تعالیٰ کی صفت رحمت یہ سب سے زیادہ مقدم اور سب سے زیادہ سابق ہے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب، اس سے سبقت لے گئی۔ یعنی باری تعالیٰ بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو اصل صفت باری تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اسی رحمت کی صفت کو اصل قرار دینے کی طرف یا اس کو فوقیت اور سبقت دینے کی غرض سے بظاہر یہاں اور صفتوں کو چھوڑ کر الرحمن الرحیم کی صفتیں اختیار فرمائی گئی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے تعلیم یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں کچھ جذبہ رحمت کا بھی ہوتا ہے، محبت کا بھی ہوتا ہے، اور کچھ غصہ اور دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتانے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی صفتیں انسان میں بھی پائی جاتی ہیں، اور چونکہ بندوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اپنی بساط کی حد تک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک طرح سے سبق یہ ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کی صفتوں میں رحمت کی صفت سبقت لے گئی ہے غضب کی صفت پر، تو اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، تمہاری زندگی میں بھی تمہاری رحمت اور محبت کی صفت تمہارے غصے، تمہارے غضب، تمہارے انتقام وغیرہ کے جذبات پر غالب آنی چاہیے۔ تم اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کرو، اور جب تک کہ کوئی شدید ضرورت پیش نہ آ جائے اس وقت تک غضب اور دوسروں کے ساتھ لڑائی یا اس کے ساتھ ناراضگی کا رویہ اختیار نہ کرو، بلکہ حتی الامکان رحمت کی صفت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اسی معنی میں ایک حدیث بھی آئی ہے، اور وہ حدیث ایسی ہے کہ پہلی صدی ہجری سے آج تک اس حدیث کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جب کوئی طالب علم یا شاگرد اپنے استاد کے پاس حدیث کا درس لینے کے لیے پہنچتا تو استاد اس کو سب سے پہلے یہ حدیث سناتے تھے۔ اسی لیے اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث ہے کہ جو حضرت سفیان ابن عیینہ سے لے کر ہم تک یہ اس طرح پہنچی ہے کہ جب بھی کسی شاگرد نے کسی استاد سے حدیث پڑھنے کی درخواست کی تو سب سے پہلے حدیث جو اس کو سنائی گئی وہ یہ تھی۔ اور اس سے اس حدیث کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اس حدیث کو کیا مقام دیا گیا تھا کہ اس کے نتیجے میں سب سے پہلے یہ پڑھایا جاتا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور باتیں بعد میں ہیں، پہلے یہ حدیث اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اہتمام کرو۔
وہ حدیث کیا ہے؟ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، جب تم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اس کی ربوبیت پر اور اس کی صفات جلال و جمال و کمال پر ایمان لائے ہو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کا کچھ عکس اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے کہ وہ رحمان جو تمام کائنات پر رحم کر رہا ہے، اس کی رحمت کی ایک جھلک تمہارا وجود بھی ہے، تمہاری بقا بھی ہے، تمہاری صحت بھی ہے، تمہارا رزق بھی ہے۔ اسی باری تعالیٰ کے اس صفت رحمت کو اپنے اندر اس طرح پیدا کرو کہ تم بھی دوسروں پر رحم کرو، تو رحمان تم پر رحم کرے گا۔ اور زمین والوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرو تو آسمان والا تم پر رحمت نازل فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت اگرچہ باری تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان کرنا اس کا مقصود ہے اور ایک دعوے کی دلیل بھی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی رویوں میں رحمت کو غالب رکھیں اور غضب کو، غصے کو، ناراضگیوں کو یہ پیچھے رکھیں، بغیر شدید ضرورت کے، بغیر کسی شدید حاجت کے ہم غصے اور ناراضگی سے پرہیز کرتے ہوئے رحمت اور محبت کا پیغام دنیا کو دیں اور رحمت اور محبت ہی کی اس حق کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اب یہ کچھ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آدمی کو اپنے غضب کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بظاہر رحمت کے خلاف نظر آتا ہے، لیکن وہ استثنائی صورتیں ہیں اور ان مواقع پر غصہ کرنا ہی شریعت کا تقاضا ہے اور عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن اصل معاملہ، اصل رویہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا اور محبت کا ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت سے مل رہا ہے۔ Like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. Subscribe now. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کے دل کو چھو جائے۔